بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورہ حمیم سورہ نمبر 40 ہے۔ اس سورت کا نام ہے، کئی نام ہے سورت کے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ المؤمن، سورہ نمبر 40، نام کیا ہے؟ سورۃ المؤمن۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص جو ہے ایمان لاتا ہے، اور اپنے ایمان کو وہ چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ مومن جو ایمان لاتا ہے نا، وہ فرعون کے قوم سے قبطی ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آیت نمبر 28 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ آیت نمبر 28 میں اس کا تذکرہ آئے گا، اور 2-3 رکوع اس کا تذکرہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے تعریف کریں گے، اس کی باتیں نقل کریں گے، کس طرح اس نے حکمت کے ساتھ فرعونیوں کو بھی دعوت دی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ المؤمن۔ اس مرد مومن کا تذکرہ تفصیل سے اللہ کریں گے، جو خاندان سے تو تھا فرعون کے، اور ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الغافر، وہ تو غافر الذنبی آ ہی رہا ہے، اس کی مناسبت سے کہیں کہیں نام کسی قرآن میں ہو بھی سکتا ہے، سورۃ الغافر۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب بھی یہاں مفسر پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ اعلم بمرادہ۔ اس کی مراد اور اس کے معنی اور مطلب کو بھائی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، باقی کوئی اور نہیں جانتا۔ یہاں سے لے کر جتنی صورتیں سورہ احقاف تک آئیں گی، پارہ 26 جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ احقاف وہی صورت ہے جہاں سے پارہ 26 شروع ہوگا۔ جتنی بھی صورتیں ہیں سب کی سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ 7 صورتیں ہیں تو کس سے شروع ہوں گی؟ حامیم سے شروع ہوں گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام 7 صورتیں قرآن کے تعارف سے شروع ہوں گی۔ یہ بھی جو ہے عجیب بات ہے، 7 صورتیں حامیم سے بھی شروع ہوں گی، اور ساتھ ہی 7 صورتیں قرآن کے تعارف سے شروع ہوں گی۔ قرآن کا تعارف بھائی کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہدایت اللہ کی نظر میں یہی کتاب ہے، واحد کتاب ہے۔ اگر آپ کا کنیکشن اس کتاب سے نہیں ہے تو آپ اپنی ہدایت کے بارے میں بھی ذرا غور کریں کہ آپ جو بھی ہدایت، جو تیل جہاں سے لے رہے ہو، اصلی ہے یا وہ نقلی کہیں نہ ہو۔ جی ہاں،
اصلی اور اوریجنل جو ہدایات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم کہیں گے وہ یہی کتاب ہے، بس ایک کتاب ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، باقی اور کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تورات اور انجیل اور زبور ہے لیکن اپنی اصلی صورت میں نہیں۔ جو کتاب اپنی اصلی صورت میں بھی باقی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے وہ یہی کتاب ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب دیکھ لو کہ تمہارا اس کتاب سے تعلق کتنا ہے، جو اصل ہدایت کا مرکز ہے، مرکز ہدایت سے تمہارا رشتہ کتنا ہے، یہ دیکھ لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کتاب کا تعارف کراتے ہیں، اس لیے کہ اب ہدایت کے لیے یہی کتاب ہے، پیغمبر نہیں آئیں گے، ان کے قائم مقام یہی کتاب ہے۔ کتاب سے رخ موڑنا وقت کے پیغمبر سے منہ موڑنا ہے۔ جو انجام جو ہے وقت کے پیغمبر سے منہ موڑنے کا قوموں کا ہوا ہے وہی انجام اس کتاب سے منہ موڑنے کا بھی ہوگا، اور آج مسلمان اس انجام سے دوچار ہے، دوچار ہے۔ یعنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بہت صحیح کہا اسے۔ وہ واقعی میں سچے مسلمان ہو کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین معزز تھے، عزت کی چوٹیوں پر، بلندیوں پر تھے، لیکن تم ذلیل و خوار کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اس لیے جبکہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی پہلے ان سے عہد لیا تھا پختہ، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں ہماری اس کتاب کو یعنی تورات کو تم ضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے۔ للناس کہا، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر ہماری باتوں کو ہماری ہی کتاب سے لوگوں کے سامنے بتاؤ گے۔ علماء سے عہد لیا تھا، علماء یہود سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ گے نہیں ہماری باتوں کے، ہماری تمام باتوں کو اور تمام لوگوں کے سامنے اے علماء یہود کھول کھول کر بیان کرو گے۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ یہ آیت میں چوتھے پارے سورہ آل عمران کی سنا رہا ہوں۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اٹھا کر تورات کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کی جگہ پر اپنی لکھی ہوئی کتابیں پھیلا دیں۔ یہ بھی آیا ہوا پہلے بارے میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان علماء یہود کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی اور لوگوں سے کہنے لگے یہ ہے اللہ کی طرف سے، اسے پڑھو۔ ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اللہ کے یہاں۔ تو وہی کچھ تو ہم نے بھی کیا ہے بھائی، قرآن کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا؟ پسے کچھ اسے نہیں پڑھنا ہے، 15 علم چاہیے اس کے پڑھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور پھر کون سا پڑھنا ہے؟ یہ کتابیں پڑھو۔ فویل للذین، آپ دیکھتے جائیں قرآن، اسی لیے قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو قلعے ہی کھلے گی، اس لیے قرآن خیریت اسی میں ہے، اسے کنارے کرو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے تورات کو اٹھا کر پسے پشت پھینک دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور پھر کیا رشتہ تھا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تورات سے صرف کمائی کرتے تھے اللہ کی کتاب کے نام پر، بس ہدایت نہیں لیتے تھے۔ آج یہی حال اس امت کا بھی تو ہے، کچھ دیکھ لیں، کمائی ہو رہی ہے بس خالی۔ بڑی سخت باتیں ہیں لیکن ہے تو سچ، سچ جو ہوگا وہ تو کڑوا تو کچھ ہوگا بھائی، جو بات سچ ہے وہ کڑوی تو ہوگی، جلدی ہضم نہیں ہوگی۔ تنزیل الکتاب، الکتاب میں الف لام جو ہے خاص ہے، یہ جو خاص کتاب ہے یہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ لگا ہوا ہے نا، جیسے انگریزی میں کیا لگتا ہے؟ دا، خاص بات بتانے کے لیے۔ اس کے عربی میں لگتا ہے ال، یعنی یہ کتاب کو ہر کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، الکتاب نازل ہوئی، یہ کتاب جو آپ کے سامنے یعنی قرآن، یہ قرآن نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ العزیز، وہ اللہ جو بہت غلبے والا ہے،
بہت قدرت والا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اور کون ہے؟ العلیم، کامل علم والا ہے، اپنے کمال علم کی بنیاد پر یہ باتیں تمہیں سمجھا رہا ہے۔ کمال علم ہے اس کا، کوئی بات اس میں چھوٹی نہیں ہے ہدایت کی۔ ہدایت کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی سب اللہ نے اپنے کمال علم کی وجہ سے اس میں بیان کیا ہے، لہذا اس سے رخ مت موڑو، یہ کامل علم والے کی طرف سے ہے۔ علم تمہیں یہیں ملے گا اور کہیں علم نہیں ملے گا، سچائی ملے گی نہیں۔ العزیز، غلبے والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، جب جسے چاہے وہ پکڑ لے، جہاں چاہے جس کی گردن مڑوڑ دے، ایسا ہے وہ۔ اور کیا تعارف ہے اللہ کا؟ غافر الذنب، توبہ جو کرتے ہیں ان کے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ غافر مغفرت سے، غافر مانے معاف کرنے والا، کیا معاف کرے گا؟ ذنب، گناہوں کو، ذنب مانے گناہوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خالی غلبے والا ہی نہیں ہے، کامل علم کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غافر الذنب وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، کوئی شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، اس کے دربار میں آئے توبہ کرے وہ قبول کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری کہاں توبہ ہے جی، نہیں۔ اور وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے وہ، باوجود اس کے کہ کامل علم بھی ہے، غلبہ بھی ہے، لیکن توبہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے تو سنو شدید العقاب بھی ہے وہ، اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پھر اگر تم نے توبہ نہ کی اپنے زندگی میں تو اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ ذی الطول، احسان والا بھی ہے، بندوں پر احسان بھی کرتا ہے، فضل بھی کرتا ہے۔ طول کے معنی ہے احسان کرنے والا، بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے قابل نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ الیہ المصیر، زندگی پوری ہونے کے بعد اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہر ایک کو، اور وہ ایک ایک چیزوں کا حساب بھی لے گا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف، مصیر مانے ٹھکانہ لینا ہے، ہر ایک کو پلٹ کر کہاں جانا ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی مطلب ہے الیہ المصیر کا، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر چلے جانے والے ہیں۔ تو اپنی طرف کیوں بلائے گا وہ؟ کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اب اس کا حساب لاؤ، حساب لے کر کے پھر کیا کرے گا؟ آخر میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔